لك الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس بخاری کتاب التیمم میں سے ایک مخصوص حدیث کو بیان کرنا ہے، جس کے اندر مسئلہ تیمم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں۔ چنانچہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے آخری راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ اب یہ سفر کون سا تھا، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ خیبر سے واپسی کا سفر تھا، بعض نے کہا کہ یہ حدیبیہ سے واپسی کا سفر تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ تبوک سے واپسی کا سفر تھا، اور یہی جو آخری قول ہے یہی زیادہ راجح اور تحقیق کے مطابق قول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر مبارک تھا، یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر کا سفر تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رات بھر چلے، سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر آ گیا تو ہم نے قیام کیا۔ ہم پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ اس سے زیادہ میٹھی نیند مسافر کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوتی۔ ہم سوتے رہے، ہمیں سورج کی گرمی ہی نے جگایا، یعنی ساری رات سوتے رہے۔ صبح جب سورج نکلا، نماز بھی جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ جب سورج نکلا تو پھر سورج کی جب تپش پڑی تو پھر ہم جاگے۔ سب سے پہلے فلاں جاگا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجاء ان کا نام لیتے تھے، حضرت عوف بھول گئے۔ اس کے بعد چوتھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے۔ اب اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے مقام کے اوپر اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ جو سب سے پہلے جاگے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جو سب سے پہلے جاگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تو ہم بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور خود ہی بیدار ہوتے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ سونے کی حالت میں حضور پر کیا حالت درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہی اس طرح کا جو نا وہ قائم ہے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہی کا سلسلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند مبارک ہے اس میں سرکار کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن سرکار کا دل مبارک نہیں سوتا۔ اور اس حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بالتصریح حدیث شریف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اوپر ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاگے اور لوگوں پر جو حالت طاری تھی دیکھا، اور یہ نڈر اور جری انسان تھے، بہادر انسان تھے، تو انہوں نے تکبیر کہنا شروع کر دی، اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دی، اور مسلسل تکبیر کہنے لگے، اور تکبیر کے ساتھ آواز کو بھی بلند کرتے رہے، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو لوگوں نے حضور سے جو ایک مصیبت پڑی تھی اس کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نقصان نہیں ہے، یہاں سے چلو۔ وہاں سے چلے، تھوڑی دور چل کر اترے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے اذان دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو سب سے الگ بیٹھا ہوا ہے، سب کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے فرمایا کہ فلاں، سب کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، میرے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی سے تیمم کر، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اور یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا اس حدیث کو لانے کا، کہ وہ اسی مسئلے کو بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ کتاب التیمم میں اس حدیث کو بیان کیا کہ جب پانی موجود نہ ہو تو ضرورت کے پیش نظر چاہے وضو کا معاملہ ہو چاہے غسل کا معاملہ ہو، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تھوڑی دیر چلے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیاس کی شکایت کی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتر پڑے اور فلاں کو بلایا۔ حضرت ابو رجاء اس کا نام لیتے تھے، حضرت عوف بھول گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں چلے اور انہیں ایک عورت ملی جو پانی سے بری ہوئی دو
مشکوں کو اپنے اونٹ کے اوپر لادے ہوئے تھی اور اس کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے اس عورت سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ میں پانی کے ساتھ کل اسی وقت تھی، یعنی کافی دور پانی ہے اور ہمارے مرد پیچھے رہ گئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ ایسا ہے تو چل۔ اس نے کہا کہاں؟ دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل۔ اس نے کہا وہی جنہیں صحابی کہا جاتا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہاں وہی جنہیں تو سمجھتی ہے، وہیں چل۔ اب یہاں پر حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس عورت نے کہا قالت الذی یقال له الصابی قال هو الذی تعنینا، کہ اس عورت نے کہا کہ اسی شخص کی بارگاہ میں کہ جن کو صابی کہا جاتا ہے۔ اب صابی کس کو بولتے ہیں؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کے آخر کے اندر جو ہے وہ اس کا معنی بیان کیا ہے، صبا ای خرج من دین الی غیرہ، یعنی کہ جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جائے اس کو صابی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ اب یہ اس عورت کے بقول تھا کہ جنہیں صابی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بات بڑی نفیس ہے کہ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ وہ صابی ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ جنہیں صابی لوگ کہتے ہیں۔ اپنا تو اس نے نظریہ بیان کیا ہی نہیں ہے، اور اس عورت نے اس حوالے سے از خود اپنی طرف سے معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیا ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ جنہیں لوگ صحابی کہتے ہیں، یعنی ایک دین سے دوسری طرف منتقل ہونے والا۔ اب اس عورت نے اس حوالے سے ادب کا لحاظ رکھا تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہی چیز اس عورت کے اسلام لانے کا باعث بن گئی، جیسا کہ حدیث کے اندر آگے تصریح بھی موجود ہے۔ اب اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو آپ کے ساتھ صحابی رسول تھے انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا هو الذی تعنینا، کہ وہی ذات جن کو تو مراد لے رہی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کے نظریے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً ہی دین فطرت کے اوپر اور دین متین اسلام کے اوپر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی اور دین کے اوپر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ ابتداءً دین اسلام عطا فرمایا اور اسی دین کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائی۔ تو اس لیے صحابہ نے سرکار کو صحابی نہیں کہا اور نہ ہی اس عورت نے اس حوالے سے سرکار کو صحابی کہا، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نیا دین لے کر آئے ہیں، کسی اور دین سے کسی نئے دین کی طرف منتقل نہیں ہوئے۔ اور یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اسے لائے اور واقعہ بیان کیا۔ راوی نے کہا کہ اور اس اونٹ سے اس کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں دونوں مشکیزوں کے منہ سے کچھ پانی انڈیل دیا۔ راوی کو بیچ میں شک ہوا ہے کہ وہ چھوٹے مشکیزے تھے یا بڑے مشکیزے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کھول دیے اور اس کے نیچے کا جو تنگ منہ تھا اس کو کھول دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ پانی خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تصریح موجود نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی لے کے وہ جو مشکیزیں تھے ان کے منہ کھول کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی فرمائی اور اس پانی کو برکت والا بنا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں اتنی برکت پیدا فرما دی، اتنی برکت پیدا فرما دی کہ سب لوگوں نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ تو فرماتے ہیں جس کو پینا تھا اس نے پیا، جس نے چاہا جانوروں کو پلایا، اور سب کے آخر میں ایک برتن پانی اسے دیا جسے جنابت لاحق ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ جاؤ اسے اپنے اوپر ڈال لو اور نہا لو۔ وہ عورت کھڑی سارا کچھ دیکھ رہی تھی جو اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ حیران ہو رہی تھی کہ میرے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بندے بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی ختم نہیں ہو رہا۔ اور اللہ کی قسم جب ان مشکیزوں سے پانی لینا بند کیا گیا تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت زیادہ بھرے ہوئے تھے بنسبت اس وقت کہ جب اس سے پانی لینا شروع کیا تھا۔ یعنی جب پانی لینا شروع کیا اس وقت جو ان میں پانی موجود تھا، جب پانی لینا بند کر دیا اس وقت اس سے بھی زیادہ پانی اس کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو، تو لوگوں نے اس کے لیے عجوا اور آٹا اور ستو کھانے کا سامان اکٹھا کیا اور ایک کپڑے کے اندر باندھ دیا اور اس عورت کو اس کے اونٹ کے اوپر سوار کرایا
اور کھانے کا کپڑا اس کے آگے رکھ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو جانتی ہے ہم نے تیرے پانی سے کچھ کم نہیں کیا، ہاں اللہ ہی وہ ہے جس نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے معاملات تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی عاجزی تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نصیب ہو اسے اللہ ہی کی طرف منسوخ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی، چونکہ اس کے پہنچنے کے اندر کافی تاخیر ہو چکی تھی، تو گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانا تجھے کس چیز نے روک رکھا کہ تو اتنی دیر سے پہنچی ہے؟ اس نے کہا کہ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ مجھے 2 شخص ملے اور مجھے ان کی خدمت میں لے گئے جن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب عورت کا ادب دیکھیں کہ جب وہ صحابہ کے سامنے ہے اس وقت بھی اس نے یہی کہا، از خود نہیں سرکار کو فرمایا کہ آپ ایک دن سے دوسرے دن کی طرف نکل جانے والے ہیں۔ اور جب اپنی قوم کے پاس گئی تو اس وقت بھی ادب کا لحاظ رکھا، تو انہوں نے کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ اللہ کی قسم وہ شخص اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اس نے اپنی بیچ والی اور کلمے کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، ان دونوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اس کی مراد زمین اور آسمان تھی۔ یا وہ یقیناً، وہ عورت کہتی ہے کہ یا وہ یقیناً اللہ کے برحق رسول ہیں، یا وہ سب سے بڑے جادوگر ہیں۔ اس کے بعد مسلمان اس عورت کے ارد گرد مشرکین کے اوپر حملے کرتے، لیکن وہ عورت جس علاقے کے اندر رہتی تھی اس کے علاقے میں حملے نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تم کو بالکثرت چھوڑ رہے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں اسلام کی طرف کوئی رغبت ہے؟ قوم نے اس کی بات کو مان لیا اور سب نے اسلام کو قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبا کا جو معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہونا ہے، اور ابو العالیہ نے کہا کہ صابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں۔ اسبو کے معنی مائل ہونا، قرآن کے اندر بھی اسبو کے لفظ موجود ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ مائل ہونے کا ہے۔ اصل میں صرفی اعتبار سے اگر یہ ناقص باب سے اس کا مادہ ہو، ناصر یا نصر باب سے ہو، تو پھر اس کا مطلب مائل ہونا ہوتا ہے، اور اگر یہ محموز اللام اس کا مادہ ہو اور صبا یا صبا سے جو نا وہ سیگا بنا ہو، صابی اس میں فاعل کا سیگا، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہونا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لفظ کے جو دونوں معنی تھے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ بہرحال جو دونوں معنی ہیں وہ لوگوں کے ظاہری نظریے کے مطابق یہاں پہ لینا ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صحابی کہا، جبکہ حقیقت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نہیں تھے، نہ ایسا تھا کہ سرکار کسی اور دین میں موجود تھے بعد میں اسلام کی طرف آئے، بلکہ ابتداءً ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا۔ اور پھر اس حوالے سے اس حدیث کے اندر شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بہت زیادہ جو فوائد اور نقطے ہیں وہ بیان کیے ہیں، جن میں سے 12 نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر حالت کے اندر جو بزرگوں کا ادب و احترام ہے وہ لازم ہے۔ وہ سو رہے ہوں تو ان کو مخاطب کر کے پکارنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے اٹھنے کا انتظار کرنا چاہیے، یا کسی باادب طریقے سے جو ان کو جگانا چاہیے۔ بہرحال بزرگوں کو آواز دے کر جو جگانا ہے یہ ادب کے لائق نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کر یا کسی اور طریقے سے نہیں جگایا تھا، بلکہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہی تھی، اور اس کی آواز سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاگ اٹھے تھے۔ اور پھر دوسری چیز اس سے یہ ثابت ہوئی کہ کسی اطاعت کے فوت ہونے پر افسوس کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا کام تھا، وہ بندے سے کسی وجہ سے چھوٹ گیا، بندہ اس کو وقت کے اوپر نہیں کر سکا، تو نیکی کے چھوٹنے کے اوپر جو افسوس کرنا ہے یہ ایک محمود اور اچھا عمل ہے۔ اور پھر تیسری چیز اس سے ثابت ہوئی کہ اپنی تقصیر کے بغیر اگر نماز قضا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر کسی نے بھی نماز کو قضا نہیں کیا تھا، بلکہ نیند کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ جس کی وجہ سے جو فجر کی نماز تھی وہ قضا ہو چکی تھی۔ اور چوتھی چیز اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ سفر کے اندر ساتھیوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ پانچویں چیز کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت کے اندر جنبی شخص بھی تیمم کر سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف وضو کرنے والے شخص کے لیے تیمم کی رخصت ہے، بلکہ پانی موجود نہ ہو، جس بندے کے اوپر غسل فرض ہو
نماز کا وقت جا رہا ہو تو اس کے لیے اسلام میں رخصت موجود ہے کہ وہ جلدی جلدی جو ہے وہ تیمم کرے اور وقت کے اندر نماز کو ادا کرے۔ اور چھٹی چیز اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری جماعت کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اذان بھی سنت ہے اور جماعت بھی سنت ہے، اجتماعی طور پر جو ہے وہ جماعت کروا لی جائے اور اذان دے کر جماعت کروا لی جائے، کیونکہ وقت کے اوپر اگر نماز پڑھی جاتی تو اذان کے ساتھ پڑھی جاتی، تو جب پوری جماعت کی نماز قضا ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اذان کہہ دینی چاہیے اور اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی نماز قضا کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی انفرادی طور پہ کسی شخص کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر اذان کی حاجت نہیں ہے۔ ساتویں چیز اس سے یہ ثابت ہوئی کہ شدید پیاس کو دفع کرنے کے لیے دوسرے کا پانی بالجبر عوض سے لینا جائز ہے، یعنی زبردستی لینا پڑے تو اس کا معاوضہ دے کر اس کو لیا جا سکتا ہے۔ آٹھویں چیز یہ ثابت ہوئی کہ وضو اور غسل پر پیاس مقدم ہے، یعنی کسی کو شدید قسم کی پیاس لگی ہے اور وضو بھی کرنا ہے تو پیاس کو پہلے ترجیح دی جائے گی، اس شخص کو پانی پلایا جائے گا، وہ پانی پیے گا، پانی بچ جائے تو پھر جو ہے نا وہ وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ اگر پانی نہیں بچتا تو پھر ایسی صورت کے اندر شرعی اگر تقاضے موجود ہیں تو تیمم کرنے کا مسئلہ ثابت ہوگا۔ اور پھر نویں چیز یہ ثابت ہوئی کہ ہبہ وغیرہ اور اس کا عوض زبان سے کہے بغیر لینا دینا بالکل جائز ہے۔ 10ویں چیز یہ ثابت ہوئی کہ کفار کے برتن اور پانی اور کھانے کا استعمال جائز ہے جب تک نجاست اور حرمت کا یقین نہ ہو، کہ جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ نجس ہے یا جو ہے وہ یہ حرام ہے، جس طرح کہ سونا ہے، چاندی ہے، تو جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو تو پھر اس وقت تک جو ہے نا وہ ان کے برتنوں کے اندر کھانے پینے کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 11ویں چیز یہ ثابت ہوئی کہ فوت شدہ نماز کی ادائیگی میں بضرورت تاخیر درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور جا کر جو ہے نا وہ جو نماز فوت ہو چکی تھی اس کو بعد میں قضا کیا۔ اور 12ویں چیز یہ ثابت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دینی معاملے کے اندر سب سے زیادہ قوی اور سخت مزاج تھے، دینی معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی غیرت مند اور کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے۔ اب یہاں پر یہ حدیث ہے اور اس سے یہ جو ہے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے بالخصوص ہمیں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کا اور بڑوں کا ادب و احترام ہے وہ انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ اگر بزرگوں کا ادب و احترام کیا جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہو اور وہ ادب و احترام کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اس عورت کے اس جملے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اسلام میں داخل فرما دیا۔ اور اس آخری بات کی تائید اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب جادوگروں کا معاملہ پیش آیا تھا تو اس وقت بھی جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے اندر یہ کہا تھا کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں یا پہلے ہم ڈالیں، یعنی انہوں نے اجازت طلب کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ترجیح دی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو جو بزرگوں کا ادب و احترام ہے یہ بندے کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا، بالخصوص جو دینی منصب کے حاملین ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، باشرہ لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا بالخصوص ادب و احترام کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی دینی دنیاوی اخروی جو برکات ہیں بھی ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق دے، حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔